یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن نے ویڈیو سکینڈل پر نااہلی کیس کی سماعت 22 مارچ کو مقرر کر دی۔ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو نوٹس جاری۔ یوسف رضا گیلانی اور فیصل واڈا سمیت 48 سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 9 منتخب سینیٹرز 12 مارچ کو حلف اٹھائیں گے۔ بلاول بھٹو کی نوٹیفیکیشن کے اجراء پر یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد، کہا پی ٹی آئی کا آخری حربہ بھی ناکام ہو گیا، حکومت اب الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی۔ ہم اپنے ہائیسٹ فورمز کے آپشنز کو بھی دیکھیں گے، سپریم کورٹ کے آپشن کو بھی دیکھیں گے۔ اہلی کروانے تک ہم چین اور سکون سے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے۔ تحریک انصاف کا یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سمیت تمام فورم سے رجوع کرنے کا اعلان۔ فاروق حبیب کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کو نااہل کرانے تک چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ملکہ بخاری کا کہنا ہے عوام کا ووٹ چوری ہوا، ایوان بالا کو داغ لگنے سے روکا جائے۔ یوسف رضا گیلانی ممبر پارلیمنٹ بننے کا حق کھو چکے۔ کنول شوزب کہتی ہیں گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 22 کروڑ عوام کی ناکامی کا نوٹیفیکیشن ہے۔ حکومت اور اتحادیوں کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھرپور انداز سے لڑنے کا فیصلہ۔ اتحادیوں نے وزیر اعظم کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار کی نامزدگی کا اختیار دے دیا۔ عمران خان کی اتحادی جماعتوں کی قیادت سے مشاورت۔ اتحادیوں کا کہنا ہے وزیر اعظم ڈپٹی چیئرمین کے لیے جسے بھی نامزد کریں فیصلہ قبول ہوگا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کا وزیر اعظم کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ ملک کی بہتری کے لیے وزیر اعظم کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکمل حمایت کا عزم۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات۔ عمران خان بولے حکومت اور سارے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام سینٹ ارکان کو کل ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ملاقات کل دوپہر 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ میں نے باضابطہ خود سجرانی صاحب اور سلیم مانوی والا صاحب کو نامنیٹ کیا، اناؤنس کیا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے۔ تو سنجرانی صاحب پیپلز پارٹی کے جیلے ہیں یا آزاد امیدوار ہیں؟ ہمارا کینڈیڈیٹ تھے۔ میں سمجھتا ہوں جو گیلانی صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ کل تک جسے اپنا کہتے رہے آج اسی کی مخالفت۔ پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو ماضی میں چیئرمین سینٹ کے لیے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار صادق سنجرانی کو اپنا کہتے رہے۔ آج زور و شور کے ساتھ صادق سنجرانی کی مخالفت کرنے والے بلاول بھٹو زرداری صادق سنجرانی کو بھٹوئسٹ بھی قرار دے چکے ہیں۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور سیالکوٹ، ان شہروں میں منڈے سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پشاور، اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں منڈے سے بند ہو جائیں گے۔ کرونا بے قابو، این سی او سی کے بڑے فیصلے۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت 9 شہروں میں تعلیمی ادارے بند۔ آئندہ پیر سے 2 ہفتے تک اسکول کالجز بند رہیں گے۔ میٹرک اور انٹر کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں 50% بچوں کو تعلیمی اداروں میں آنے کی اجازت ہوگی۔ مزارات اور سینما ہال کھولنے کا فیصلہ واپس۔ انڈور تقریبات اور ریسٹورانٹ میں ڈائن ان کی اجازت بھی ختم۔ تفریحی مقامات شام 6 اور کاروباری مراکز رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کاظم سوری اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور وٹو کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، قرنطینہ ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بحرین کا دورہ، فیلڈ مارشل محمد بن عیسیٰ سمیت عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کی سیکیورٹی تربیت، استعداد کار میں بہتری کے لیے تعاون کی پیشکش۔ افغان صورتحال سے متعلق کثیر الملکی وفود کی سطح پر مذاکرات، افغان مفاہمتی عمل کا جائزہ۔
कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद मॉडल पनाहगाह का दौरा। कहते हैं पनाहगाहें और कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम फलाही रियासत की जानिब पहला कदम है। मजदूरों के लिए पनाहगाह किसी नेमत से कम नहीं। जहां सबसे ज़्यादा भूख है वहां खाना फराहम किया जाएगा। माजी में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं लाया गया। जून से 3 करोड़ ख़ानदानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए भी बराह रास्त सब्सिडी प्रोग्राम ला रहे हैं। केपी, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सेहत कार्ड जारी होंगे। आवाम किसी भी अस्पताल से 10 लाख रुपए का इलाज करा सकते हैं। हमारे साथ बैठ के ओपन बैलेटिंग की तरफ कदम बढ़ा लें, वरना जो सेनेट का इलेक्शन है आप हाथ मलते रहेंगे। जो आज़ाद मेंबरान हैं सादक सजरानी को वोट डालने जा रहे हैं। हमारे साथ ओपन बैलेट की तरफ कदम बढ़ाएं, वरना चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हाथ मलते रह जाएंगे। फिरदौसा शिकावान का अपोजिशन को मशवरा। बोली, आज़ाद अरकान हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ही बनेंगे। अपोजिशन को उस्मान बुज़दार के नाम से पेट में मरोड़ उठती है। हाजमे की गोलियां देना मेरा काम है, मैं डॉक्टर हूँ। वजीर आला को वजीर आज़म की मुकम्मल हिमायत हासिल है। PTI रहनुमा ने ख्वाजा आसिफ को रंगबाज और ठगबाज करार दिया। अगर ये अहमद फराज जिंदा होता, उसके बेटे ने यह काम किया होता, मुझे आग कर देता। अगर अहमद फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को PTI ज्वाइन करने पर ही आग कर देते। अहमद फराज जिंदा होते तो शिबली फराज को आग कर चुके होते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तीरंदाजी। बोले, विफाकी वजीर ने सेनेट इंतखाबात में हर हरबा इस्तेमाल करने की बात की। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन गैर अखलाकी हथकंडों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। फतवा लें, वोट दें। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में एक एक वोट अहम है। सरबराह MKM पाकिस्तान ने नौमुंतखब सेनेटर खालिदा अतीब को पैगाम भिजवा दिया। इद्दत में बैठी खालिदा अतीब ने जामिया बिन नूरिया और दारुल उलूम कोरंगी से राब्ता कर लिया। कहा, फतवे की रोशनी में ही फैसला करूंगी। FBR की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात। 400 अरब से ज़ायद टैक्स वसूली की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। सिर्फ छोटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल। बड़ी मछलियों पर हाथ डालने में FBR नाकाम। शरीफ फैमिली, JKT ग्रुप, खुसरो बख्तियार ग्रुप, हुमायूं अख्तर ग्रुप के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। रमज़ान शुगर मिल्स, JDW, RYK और इत्तेहाद शुगर मिल्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न की जा सकी। बड़ी मछलियों के खिलाफ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हुकाम तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब की तारीख तब्दील कर दी। अब इलेक्शन 10 अप्रैल को होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद कहते हैं, तारीख की तब्दीली हमारी दरख्वास्त पर की गई। पोलिंग 23 स्टेशन पर हो या फिर पूरे हल्के में, फैसला होना बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात को JUI पाकिस्तान का नाम देने का मामला। इलेक्शन कमीशन मौलाना शुजाउल मुल्क की दरख्वास्त पर समाअत 18 मार्च को करेगा। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद खान का बयान हल्फी प्रोग्राम पावर प्ले में मंजर आम पर आ गया। जमील अहमद खान ने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। बयान में कहा, अली गिलानी ने मुझसे राब्ता किया, पार्टी के मुफाद में वीडियो रिकॉर्ड की। मलिका बुखारी कहती हैं, इलेक्शन कमीशन मेंबरान से कहा, आपने रात को 3 बजे डस्का इलेक्शन पर नोटिस लिया, डस्का की तरह हमें भी सहूलत दें। इलेक्शन कमीशन मेंबर ने कहा, कलमा पढ़कर कहते हैं हम गैर जानिबदार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अफ़गान अमन अमल और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तनाज़ात के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से भी मिले। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने का इरादा। वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ان کے یہ کیسز آگے نہیں جا رہے, رشوت مانگی جاتی ہے. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 269 کیسز نیب کو بھیجے جائیں گے. وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کو کس نے روکا ہوا ہے سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر. وفاقی حکومت کا تاخیر کے شکار تعمیراتی منصوبوں کے کیس نیب کو بھیجنے کا فیصلہ. وزیر اعظم کی صدارت میں ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کی قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. وزیر اعظم کا سندھ میں منصوبوں کی منظوری میں تاخیر پر تشویش کا اظہار. کہا تعمیراتی سرگرمیوں سے معاشی تیزی کا فائدہ سندھ کو ہوگا. اپنا گھر ہر غریب اور کم آمدنی والے افراد کا حق ہے. تعمیراتی پروگرام کا حجم 20 کھرب سے زائد ہے. منظور کردہ منصوبوں سے 800 ارب کی معاشی سرگرمیاں پیدا ہوئیں. سی ڈی اے کے تحت 5000 یونٹس کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد اپریل میں رکھا جائے گا. شہباز گل کہتے ہیں سندھ حکومت نئے پاکستان منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے. کراچی ایکسپریس کا حادثہ, 5 ملازمین معطل. 7 مارچ کو نوڈیرو کے نزدیک کراچی ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں. 5 ملازمین کو غفلت اور ڈیوٹی سے لاپرواہی پر معطل کیا گیا. لیگی رہنما خواجہ آصف ایک بار پھر جیل سے اسپتال منتقل. ہرنیا کی تکلیف پر جناح اسپتال کے وی آئی پی روم میں زیر علاج. خواجہ آصف نے چند روز قبل میو اسپتال سے موتیا کا آپریشن بھی کرایا تھا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی. یوٹیلیٹی سٹورز کو 7 ارب 60 کروڑ روپے دیے جائیں گے. گھی پر 1 ارب 30 کروڑ روپے کی سبسڈی دی جائے گی. مرغی کا گوشت مہنگا کیوں ہوا؟ کراچی میں انتظامیہ کیوں خاموش ہے؟ سندھ حکومت کو مہنگائی کے مارے عوام کا خیال آ ہی گیا. کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنرز کو منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. ٹبہ سلطان پور مردہ مرغیوں سے بھرا ٹرک پکڑا گیا. ملزمان مردہ مرغیاں شہر کے شادی ہال میں سپلائی کرنے جا رہے تھے. پولیس کا دعویٰ. بتایا پولٹری فارم مالک نے مردہ مرغیاں درمیان والے پنجرے میں ڈال رکھی تھیں. ملزمان پہلے بھی کئی بار مردہ مرغیاں شادی ہال اور قصابوں کو فروخت کر چکے ہیں. 3 افراد گرفتار. حافظ آباد میں آٹے کا بحران. مافیا گندم بیرون اضلاع اسمگل کرنے لگی. نجی فلار مل نے سرکاری کوٹے پر ملنے والی گندم اسمگل کرنے کی کوشش کی. محکمہ فوڈ ملتان نے جلال پور پیروالا سے 944 بوریاں پکڑ لیں. ضلعی انتظامیہ نے اسٹاک قبضے میں لے کر فلار مل سیل کر دی. پی ایس ایل سیزن 6 کے بقیہ میچز سے متعلق اہم اجلاس آج طلب. پی ایس ایل انتظامیہ اور ٹیم مالکان شرکت کریں گے. بقیہ میچز رمضان سے پہلے یا بعد میں کروانے کا فیصلہ ہوگا. T20 کی نئی رینکنگ جاری. بلے بازوں میں بابر اعظم تیسری سے چوتھی پوزیشن پر چلے گئے. انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان اور بالرز میں افغان لیگ اسپنر راشد خان پہلی پوزیشن پر موجود. کراچی کا ساحل اب اور بھی خوبصورت. سمندر کی لہروں کے ساتھ ساتھ خوشنما پھول اور ناریل کے درخت ماحول کو اور بھی دلکش بنائیں گے. شہری کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی کاوش پر خوش. 27 فروری کا وار بھارت پر خوف سوار. بھارتی سرما غباروں سے بھی ڈرنے لگے. مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی پرچم والے غبارے کو دیکھ کر بھارتی فورسز کی دوڑیں لگ گئیں. تحویل میں لے لیا. اور ستاروں بھری رات فرسٹ ARY پیپلز چوائس ایوارڈز, جہاں ناظرین کی پسند پر ملے گا ان کے من پسند سیلیبریٹیز کو ایوارڈ. فرسٹ ARY پیپلز چوائس ایوارڈز 13 مارچ ہفتے کی رات 9 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,